الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. عیسائیوں پر رد ہے. مکان لبشر ما نہیں کانا ہے لبشر کسی بشر کے لیے. بیچ میں لفظ نکال دیں مناسب اردو بنانے کے لیے، ورنہ عربی میں ٹھیک ہے لیکن ہم نے اردو بنانے کے لیے لفظ مناسب یا شایان شان. نہیں ہے کسی بشر کے لیے شایان شان، یا نہیں ہے کسی بشر کے لیے مناسب. کیا یؤتی اللہ، یہ کہ یؤتی دے دے وہ اسے اللہ کیا دے دے الکتاب کتاب والحکم اور حکمت والنبوہ اور نبوت. یعنی کسی ایسے بشر کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی کتاب بھی دے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دی. والحکم اور حکمت بھی دے دے، والنبوت اور نبوت بھی دے دے. ثم پھر یہ ثم کبھی آتا ہے اردو عربی والے کہتے ہیں نا بعید. ثم کا اگر میں مانا کروں نا بہت بعید بات ہے یہ. ثم چونکہ آتا بھی ہے گیپ کے لیے، دو چیزوں میں فاصلہ لانے کے لیے. تو عام طور پر اگر جملے کو بڑا اچھا بنانا ہو ویسے تو پھر اس کا معنی ہے، لیکن اگر اچھا بنانا ہو جملے کو تو اس کا معنی ہوگا بہت بعید ہے یہ بات. یقول وہ کہے للناس لوگوں کو کونو ہو جاؤ عبادت بندے لی من دون اللہ اللہ کے. دیکھو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، نبی ہے، کتاب ہے، نبوت ہے، حکمت ہے، اور پھر وہ لوگوں کو نعوذ باللہ کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ. ایسا کبھی نہیں کہے گا، پر کہے گا کیا؟ اور لیکن یہ بیچ میں چھوڑ دیا میرے اور آپ کی سمجھ پر، وہ کہے گا. ولیکن یقول، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ کہے گا کونو بن جاؤ ربانیین، رب والے، اللہ والے. وہ کیا کہے گا؟ اللہ والے بن جاؤ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے جس کو تم نعوذ باللہ اللہ کا ساجی بنا رہے ہو، اس کی اپنی تعلیمات بھی یہی ہے کہ میرے بندے نہ بنو بلکہ رب کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی مانو. بما کنتم بسبب کنتم تو تعلمون الکتاب سکھاتے ہو الکتاب کتاب، وبما کنتم اور بسبب اس کے کہ تم تدرسون کتاب پڑھتے ہو. یعنی تم سے کم از کم یہ بات بڑی بعید ہے کہ جو کتاب پڑھ بھی رہا ہے اور پڑھا بھی رہا ہے، اور وہ ایسی سوچ رکھے کہ جس کو اللہ نبوت دے دے، حکمت دے دے، کتاب دے دے، اور وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے نعوذ باللہ من ذالک کہ تم کیا بن جاؤ؟ میرے بندے بن جاؤ. اب تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو، اللہ کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہو اور پڑھا بھی رہے ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے،
ان دونوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیاوی کوئی بھی اس کا مقصد ہو تو اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ تم کتاب سکھاتے بھی ہو پڑھاتے بھی ہو. یہ تعلیم سے ہے. علم یعلم، تعلیم پہلے بھی کسی موقع پر بتا دیا تھا. ایک ہوتا ہے معلم اور ایک متعلم. معلم پڑھانے والا، متعلم سیکھنے والا. تو یہ جنا علم یعلم یہ تعلیم سے ہے یعنی سکھانا. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور درس کا لفظ تو سب کو پتہ ہے، جیسے وہ آپ کی عربی کی ساری کتابوں میں لکھا ہے درس اول یعنی پہلا سبق. سبق وہی پڑھنا پڑھانا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ یأمر، یہ یا ادھر ہوا ہے تو لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ وہ بشر جس کو کتاب ملی ہے اور حکمت سے نوازا گیا ہے، نبوت سے. وَلَا يَأْمُرَ، اور نہ وہ حکم دے گا کم تمہیں ان تتخذوا، یہ کہ تم بناؤ الملائکہ، ملائکہ یعنی فرشتوں کو، والنبیین اور انبیاء کو، اربابا. وہ اس کا بھی حکم نہیں دے گا، کسی اپنے بارے میں بھی نہیں دے گا اور کسی اور کے بارے میں بھی نہیں دے گا. یہ ملائکہ چونکہ مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور والنبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نعوذ باللہ، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی، وہ اللہ کے برابر سمجھتے تھے. تو یہ بھی حکم نہیں دے گا. یأمرکم بالکفر، اب سوالیہ نشان ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا تم یہ کام کرو گے؟ اردو میں جیسے کہتے ہیں نا کیا تم یہ کام کرو گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرنا، یا یہ پوچھ بھی نہیں رہا ہے. بتانا یہ ہے کہ یہ کام کم از کم تمہارے لیے مناسب، مجھے اس پہ رضامندی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. یہاں پر بھی استفہام ہے لیکن انکاری ہے. ایأمرکم، کیا وہ یعنی وہ نبی حکم دے گا تمہیں بالکفر، کفر کا؟ کیا وہ نبی حکم دے گا تمہیں کفر کا؟ یعنی ایسا کرنا اس سے ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تو امکان ہی نہیں ہے. ایأمر، کیا یا وہ امر حکم دے گا قوم تمہیں بالکفر، کفر کا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر کہہ دینا یہ کیا ہے؟ کفر. کیا کوئی نبی تمہیں کفر دے گا؟ بعد اذ انتم، بعد جب انتم تم مسلمون یا فرمانبردار ہو، یعنی تمہاری فرمانبرداری کے بعد اور نبی کی بات ماننے کے بعد، لا الہ الا اللہ پر یقین لانے کے بعد، کہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ غیر اللہ کو اپنا رب بنا دو، غیر اللہ کو اپنا نبی یا غیر اللہ کو اپنا خدا بنا دو. ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا یہ جو آیات مرا اور قرآن میں جگہ جگہ پہ ہے استفہام انکاری. جیسے اردو کی میں نے مثال دے دی ہے، جیسے کوئی بندہ پوچھتا ہے کسی بڑے آدمی سے کیا آپ یہ کام کریں گے؟ اب دیکھو یہاں نہیں کا لفظ کہیں نہیں ہے، سب مثبت ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ انکار ہے کہ آپ سے کم از کم یہ کام مناسب نہیں ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق